पिछली गुफ्तगू में हमने प्लेटो की बुनियादों में झांका था। हमने पूछा था कि उसकी पूरी फिलॉसफी की जड़ क्या है। आज हम एक मुख्तलिफ सफ़र पर निकलेंगे। आज का सवाल ये नहीं है कि प्लेटो ने क्या कहा। आज का सवाल ये है, प्लेटो के बाद क्या हुआ। उसके शागिर्दों, उसके क्रिटिक्स, उसके मुतरजमीन और सदियों बाद के मुफक्किरीन ने उसकी मीरास से क्या लिया, क्या छोड़ा और क्या कुछ बदल डाला। और तीन बड़े सवाल जो आज हमारे साथ रहेंगे। क्या प्लेटो वाकई मेटाफिजिक्स यानी माबद तबियात का फादर था, बाप था? क्या सूफीज़म और तमाम मजहबी व रूहानी तहरीकें किसी न किसी तरह प्लेटो की फिक्र से फूटती हैं? और इसका डायलॉग यानी मुकालमा लिखने का अंदाज खुद अपनी जगह एक पैगाम क्यों है? मैं पहले ही वजाहत कर दूं, इनमें से कोई सवाल भी सादा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अगर कोई आपको सादा जवाब दे तो समझ लें वो सवाल की गहराई को नज़रअंदाज करके जवाब दे रहा है। ये दावा अक्सर सुना जाता है कि प्लेटो मेटाफिजिक्स का फादर है, लेकिन ज़रा एहतियात से देखिए। लफ्ज़ मेटाफिजिक्स खुद प्लेटो का दिया हुआ नहीं है। ये इस्तिलाह, ये टर्मिनोलॉजी बाद में आई जब एरिस्टोटल की किताबों को तरतीब देने वालों ने फिजिक्स के बाद आने वाली किताबों को मेटाफिजिकिया यानी फिजिक्स के बाद की चीज़ों का नाम दिया। ये एक तदवीनी तरतीब का नाम था, कोई फलसफियाना दावा नहीं था। तो फिर ये खिताब यानी प्लेटो इज द फादर ऑफ मेटाफिजिक्स क्यों दिया जाता है? इसलिए कि प्लेटो पहला मुफक्कर था जिसने वाज़े मुनज़्ज़म अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सवाल उठाया कि हमारी मादी दुनिया के पीछे क्या है। क्या हकीकत इससे कुछ ज्यादा है जो हम देखते हैं? लेकिन यहां एक और नाम भी आता है और वो नाम है पारमेनिडीज का। पारमेनिडीज ने प्लेटो से पहले ही ये कह दिया था कि ज़ाहिरी तब्दीली महज इल्यूजन है, एक वहम है, और हकीकी बीइंग गैर मुतगय्यर और इटरनल है। क्या ये मेटाफिजिक्स की पहली साफ आवाज नहीं थी? तो शायद ज्यादा दुरुस्त बात यह हो, पारमेनिडीज ने मेटाफिजिक्स का सवाल पैदा किया। प्लेटो ने उसे एक निज़ाम, एक आर्किटेक्चर दिया और एरिस्टोटल ने उसे एक बाकायदा इल्म, एक डिसिप्लिन बनाया। अगर हम प्लेटो को मेटाफिजिक्स का फादर कहना चाहें तो हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता
ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹو وہ پہلا مفکر تھا جس نے میٹا فزکس کو قابل مطالعہ علم یا قابل تدریس نظام بنانے کے لیے ایفرٹ کی، اور پلیٹو کو میٹا فزکس کا نظام بنانے والا پہلا معمار کہا جاتا ہے، کیونکہ پلیٹو کو میٹا فزکس کا فادر کہنا کچھ اوور سٹیٹمنٹ ہے۔ پلیٹو کو میٹا فزکس کا معمار کہنا زیادہ منصفانہ ہے۔ ایرسٹوٹل 20 سال پلیٹو کی اکیڈمی میں رہا، اور پھر بھی اس کی سب سے مشہور تنقید اپنے ہی استاد پر تھی۔ ایرسٹوٹل نے پوچھا، اگر فارمز محسوس چیزوں سے یعنی مادی چیزوں سے الگ ایک دوسری دنیا میں ہیں تو وہ اس دنیا کی چیزوں کی ایکسپلینیشن کیسے بنتی ہیں؟ اس کا اپنا جواب یہ تھا، فارم کو چیز سے الگ نہ رکھو، فارم چیز کے اندر ہے۔ ہر گھوڑے میں گھوڑے پن یا گھوڑا پن موجود ہے، اسی طرح ہر گلاس میں گلاس پن موجود ہے۔ یہ کسی الگ آسمانی دنیا میں نہیں ہے۔ ایرسٹوٹل نے پلیٹو سے یہ سیکھا کہ تصور حقیقت کی ایک ترتیب ہے، کچھ چیزیں زیادہ بنیادی ہیں، کچھ کم۔ جو چیز ایرسٹوٹل نے پلیٹو سے چھوڑی وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی حقیقت ایک الگ ماورائی دنیا میں رہتی ہے۔ یعنی ایرسٹوٹل پلیٹو کا باغی بیٹا نہیں تھا، وہ ایک ایسا وارث تھا جس نے پلیٹو کی میراث کو قبول بھی کیا اور کسی کسی جگہ اس کی شکل بھی بدل ڈالی۔ اب تھوڑا ایک صدی آگے جاتے ہیں، 3 صدی عیسوی، اور ایک مصری یونانی مفکر پلاٹینس نے پلیٹو کو ایک نئے انداز میں پڑھا اور نیو پلاٹونیزم یعنی نو افلاطونیت کی بنیاد رکھی۔ پلاٹینس کے نظام میں سب سے اوپر ایک حقیقت ہے جسے وہ دی ون کہتا ہے، الواحد یا واحد۔ یہ واحد یا دی ون اتنا بلند ہے کہ اسے الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ایک اوور فلو کی طرح باقی سب کچھ صادر ہوتا ہے۔ پہلے نوس یعنی عقل یا عقل کل، باقی سب کچھ بعد میں، یعنی پھر سول، پھر مادی دنیا۔ اور انسان کی منزل یہ ہے کہ وہ اس بہاؤ کے الٹ یعنی مخالف جانب سفر پر نکلے، یعنی مادی دنیا سے واپس دی ون کی طرف، اس واحد کی طرف۔ اس سفر کو پلاٹینس کہتا ہے ریٹرن یا رجوع۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، کیا یہ سفر آپ کو پلیٹو کی کیو کی تمثیل یعنی غار کی تمثیل یاد نہیں دلاتا؟
غار سے باہر نکلنا، سورج کی طرف رجوع کرنا۔ پلاٹینیس نے دراصل پلیٹو کے فلسفیانہ نظام کو ایک روحانی، تقریباً صوفیانہ تجربے میں تبدیل کر دیا۔ فارم آف دی گڈ، جو پلیٹو کے ہاں ایک میٹا فزیکل اور اخلاقی اصول تھا، پلوٹونیس کے ہاں ایک ایسی حقیقت بن گیا جس سے مسٹیکل یونین یعنی وصل ممکن ہے۔ یہی وہ مومنٹ ہے جہاں سے پلیٹو کا فلسفے کی حدود کو پار کر کے روحانی روایات میں، اسپرچل ٹریڈیشن میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ نیو پلیٹونزم نے صرف یونانی اور رومی دنیا کو متاثر نہیں کیا، یہ اسلامی دنیا میں بھی داخل ہوا اور وہاں اس نے ایک نیا روپ دھارا۔ الفارابی نے پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے نظام کو ملا کر ایک ایسا فلسفیانہ ڈھانچہ بنایا جس میں پہلا صادر کرنے والا یا فرسٹ ایمینیٹر تقریباً پلاٹونیس کے الواحد سے دی ون سے ملتا جلتا ہے۔ ابن سینا نے اسے مزید ترقی دی۔ اس کے نظام میں وجود اور ماہیت، ضروری الوجود اور ممکن الوجود کی بحث وہی میٹا فزیکل سوالات ہیں جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے پہلی بار اٹھائے تھے، مگر اب ایک توحیدی چوکھٹے میں یہ سوالوں کو اسلامک ورلڈ میں دیکھا گیا۔ یہاں ایک بات صاف کر دینا ضروری ہے، یہ فلسفی یا فلاسفہ کوئی پلیٹو کی نقل نہیں کر رہے تھے، وہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے سوالات کو اپنے دین اور اپنے عقل کی روشنی میں دوبارہ سوچ رہے تھے۔ یہ کوئی ٹرانسلیشن یا ترجمہ نہیں تھا، یہ ایک قسم کا تخلیقی مکالمہ تھا، ایک کریٹو ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور 12ویں صدی میں ایک اور نام آتا ہے، سہروردی، جس نے حکمت الاشراق یعنی فلسفہ اشراق کی بنیاد رکھی۔ اس کے نظام میں روشنی، مراتب نور اور نفس کے سفر کا تصور براہ راست پلیٹو کی کیو اور سن کی یعنی سورج کی تمثیلوں سے متاثر ہے۔ خود سہروردی نے پلیٹو کا ذکر ایک عظیم حکیم کے طور پر کیا۔ اب ہم اس سوال کے قریب پہنچتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حساس ہے، کیا صوفیزم اور تمام روحانی تحریکیں کسی نہ کسی طرح پلیٹو کی فکر سے نکلتی ہیں؟ میں یہاں بالکل صاف اور محتاط رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال آسانی سے اوور سٹیٹ ہو جاتا ہے۔ صوفیزم کی بنیادی جڑیں قرآن مجید، سنت نبوی اور ابتدائی اسلامی روحانی تجربے میں ہیں۔ یہ کوئی امپورٹ ہوا، کوئی درآمد شدہ نظام نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ پہلے کہی جانی چاہیے،
لیکن یہ بھی درست ہے کہ جب صوفیزم نے خاص طور پر بعد کے ادوار میں اپنی میٹا فزکس کو منظم کرنا شروع کیا، یعنی جب یہ سوال اٹھا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے، نور کے مراتب کیا ہیں، تو اس وقت وہی فلسفیانہ ذخیرہ الفاظ اور تصورات کام آئے جو نیو پلیٹونیزم کے ذریعے پہلے ہی عربی اور فارسی فکر میں داخل ہو چکے تھے۔ ابن عربی کا وحدت الوجود، مراتب وجود کا تصور، ان میں نیو پلاٹونک ڈھانچے کی گونج صاف سنائی دیتی ہے، چاہے ان کا روحانی منبع مختلف ہو۔ تو زیادہ ایماندار جواب یہ ہے، صوفیزم پلیٹو سے پیدا نہیں ہوا، لیکن صوفیزم کی بعد کی فلسفیانہ زبان اور خاص طور پر اشراقی روایت نے نیو پلیٹونیزم کے ذریعے پلیٹو کی کچھ بنیادی تصورات، یعنی نور، مراتب، رجوع کو اپنے اندر جذب کیا۔ یہ کہنا کہ تمام مذہبی اور روحانی تحریکیں پلیٹو سے نکلتی ہیں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، جسے تاریخ کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ بدھ مت تصوف کی ابتدائی شکلیں ویدانت، یہ سب اپنی الگ جڑوں سے پھوٹتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ویسٹ اور اسلامک ورلڈ میں جو روحانی فلسفیانہ زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ کسی نہ کسی مقام پر پلیٹو کے راستے سے گزرتا ہے۔ فرق کو یاد رکھیے، راستے سے گزرنا اور جڑ ہونا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ یہی کہانی ویسٹ میں بھی دہرائی گئی۔ سینٹ آگسٹین، جو ابتدائی مسیحی فکر کا سب سے بڑا نام ہے، اپنے دور جوانی میں نیو پلیٹونیزم پڑھتا تھا۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ پلاٹونیس کی کتابوں نے اسے ایک روحانی حقیقت کا تصور دیا جو مادی دنیا میں نہیں ہے۔ آگسٹین نے پلیٹو کی فارم کو خدا کے ذہن میں موجود ازلی خیالات یا اٹرنل خیالات کے طور پر دوبارہ پیش کیا، یعنی فارم آف دی گڈ کچھ اور نہیں بلکہ خود خدا کی ذات کا پرتو ہے۔ یوں پلیٹو پلاٹونیس کے راستے سے عیسائی الہیات میں، یعنی عیسائی ریلیجن میں، عیسائی اسپرچول ڈسکورس میں داخل ہوا۔ یہ سلسلہ جدید دور میں بھی نہیں رکا۔
رینی ڈیکارٹ جب یہ کہتا ہے کہ ذہن جسم سے الگ ایک سبسٹنس ہے، تو کیا اس میں پلیٹو کی سول اور باڈی کی تفریق کی گونج نہیں آتی؟ یا جب کانٹ یہ کہتا ہے کہ ہم چیزوں کو جیسی ہیں ویسی نہیں دیکھ سکتے، یعنی تھنگز ان اٹ سیلف یا شے فی نفسا کبھی نہیں جان سکتے، صرف ان کے مظاہر کو، ان کی اپیرنس کو جانتے ہیں، تو کیا یہ پلیٹو کی سینسیبل ورلڈ یعنی میٹیریل ورلڈ اور انٹیلیجبل ورلڈ کی تقسیم کی ایک نئی شکل نہیں ہے؟ 20ویں صدی کے ایک فلسفی الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ نے ایک مشہور بات کہی: پوری ویسٹرن فلسفیکل ٹریڈیشن محض پلیٹو کے حاشیوں پر لکھے گئے تبصروں کا سلسلہ ہے۔ یہ بات مبالغہ آمیز ضرور ہے، لیکن اس میں ایک گہری صداقت بھی ہے۔ پلیٹو نے جو سوالات اٹھائے، حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، اچھائی کیا ہے، ان سوالات سے کوئی بڑا مغربی فلسفی مکمل طور پر فرار نہیں ہو سکتا، چاہے جواب ہاں میں ہو یا نہ میں۔ سوال وہی رہتا ہے جو پلیٹو نے پہلی بار ترتیب دیا تھا۔ اب ایک آخری اور شاید سب سے دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں۔ پلیٹو نے اپنا فلسفہ کبھی ایک سیدھی اعلانیہ کتاب کی صورت میں نہیں لکھا، اس نے ہمیشہ ڈائلاگ یا مکالمہ کی صورت میں لکھا۔ دو یا دو سے زیادہ کردار، کریکٹر، بات چیت، سوال جواب، اکثر بغیر کسی حتمی نتیجے کے۔ سوال اب یہ ہے، پلیٹو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر پلیٹو کو یقین تھا کہ فارمز حقیقی ہیں، کہ گڈ حتمی اصول ہے، الٹیمیٹ پرنسپل ہے، تو وہ سیدھا سیدھا ایک مقالہ یا ایک بک کیوں نہیں لکھتا؟ میرے خیال میں اس کا جواب خود اس کے فلسفے میں چھپا ہے۔ اگر علم محض معلومات کی منتقلی ہو جائے تو وہ علم نہیں رہتا، کیونکہ علم محض معلومات کی منتقلی نہیں، بلکہ ایک ٹرننگ، ایک اندرونی تبدیلی ہے۔ بہت سے ڈائلاگز خاص طور پر ابتدائی دور کے کسی حتمی نتیجے کے بغیر ختم ہوتے ہیں۔ اسے اپوریا کہا جاتا ہے، ایک ایسی حالت جہاں راستہ بند نظر آتا ہے، جہاں یقین ٹوٹ جاتا ہے۔ پلیٹو جان بوجھ کر اپنے قاری کو اس اپوریا میں چھوڑتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک
فلسفے کا آغاز حیرت اور الجھن سے ہوتا ہے، حتمی جواب سے نہیں ہوتا۔ یہی وہ پیغام ہے جو ڈائلاگ کی صورت میں خود ایک نیا منظر اور ایک نئی سمت متعین کرتا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ کسی اور کے دیے گئے جواب سے نہیں گزرتا، بلکہ وہ راستہ خود اپنے سوال سے گزرتا ہے۔ آج ہم نے کیا دیکھا؟ ایرسٹوٹل نے پلیٹو سے اختلاف کیا، مگر اسی کے سوالات کے اندر رہ کر پلیٹونیس نے پلیٹو کو ایک صوفیانہ تجربے میں بدل دیا۔ الفارابی اور ابن سینا نے اسے توحیدی فلسفے میں ڈھالا۔ سہروردی نے اسے نور کی زبان دی۔ بعد کی صوفی روایت نے خاص طور پر ابن عربی کے ہاں اس کی کچھ گونج اپنے اندر جذب کی، مگر اپنی اصل جڑوں کے ساتھ، نہ کہ ان کی جگہ۔ سینٹ آگسٹین نے اسے عیسائی اسپرچول ٹریڈیشن میں شامل کیا۔ رینی ڈیکارٹ اور کانٹ نے اس کی تقسیم کو نئے سانچوں میں دہرانے کی کوشش کی، اور خود پلیٹو نے اپنی تحریر کے انداز سے ہمیں یہ سکھایا کہ فلسفہ کوئی حتمی جواب نہیں، بلکہ فلسفہ ایک جاری مکالمہ ہے۔ تو کیا پلیٹو تمام روحانی اور فلسفیانہ روایات کا اصل منبع ہے؟ نہیں، یہ دعویٰ تاریخی طور پر درست نہیں ہے، لیکن کیا اس کے سوالات کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک مختلف زبانوں، مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں میں سفر کرتے رہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، اور شاید یہی پلیٹو کی اصل طاقت ہے۔ اس نے کوئی حتمی نظام نہیں چھوڑا جسے سب مانے۔ اس نے صرف چند سوالات چھوڑے ہیں، اتنے گہرے کہ ہر تہذیب نے انہیں اپنی زبان میں دوبارہ پوچھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پلیٹو نے کیا جواب دیا، سوال یہ ہے اس نے جو سوالات پوچھے، کیا ہم آج بھی انہی سوالات کے اندر کھڑے ہیں، بس نئے الفاظ کے ساتھ؟ بہت شکریہ۔